بیوی کے ساتھ عدل و انصاف، خصوصاً ایک آدمی جب دو بیویاں اس کی، ایسے تو بہت کم ہیں، اور جو ہیں بیچارے انہی کے ساتھ اکثر ناانصافی ہوتی ہے۔ شروع میں آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، میں بھی کروں گا، اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ جب سنت پہ عمل کرتا ہے تو سیدھا جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اتنا مظلوم ہو جاتا وہ بیچارہ کہ مولوی صاحب کے پاس آتا، مولانا ذرا دعا کرو میرے لیے۔ کیوں؟ تیسرے نکاح کیا؟ اللہ کے بندے، تیسرا نکاح نہیں، دو ہی بس ہو گئے۔ ہاں، آدمی بولتا ہے کہ صفا مروا ہو گیا، کبھی صفا پہ جا رہا ہوں کبھی مروا، حالت خراب ہو گئی میری، بس یہی چکر لگا رہا ہوں۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، دو نکاح غلط نہیں۔ بہت ساری عورتیں اور ہمارا اپنا معاشرہ دو نکاح کو زنا جیسا سمجھنے لگا ہے۔ دوسری بیوی کو نعوذ باللہ ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے بغیر نکاح کے اس کے ساتھ میں آدمی تعلق قائم کر رہا ہے۔ بلکہ بعض عورتوں کی زبان سے یہ بھی بات نکل جاتی ہے کہ اگر نکاح نہیں کرتے اور تعلق رکھتے تو چل جاتا، لیکن نکاح کیا پسند نہیں ہے سمجھ، فرضاً نہیں بول رہا ہوں ایسے، کیوں؟ اس سے کبھی بھی رشتہ توڑا جا سکتا، یہ تو گلے میں پڑ گئی، تو نکاح ہو گیا، یہ تو حق آ گیا۔ اب جائیداد وغیرہ کے معاملے اتنا دور سوچتا ہے انسان۔ ایسا بگڑا ہوا معاشرہ ہمارا ہے کہ بیٹی کے نکاح کر رہے ہیں تو مہر زیادہ اس لیے رکھتے ہیں کہ طلاق ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو یعنی آپ نکاح کر رہے ہیں کہ طلاق کروا رہے ہیں؟ یعنی نکاح کے دن آپ طلاق کا بیج ڈال رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اتنا دور سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں نہیں، دنیا کے بارے میں اتنی لمبی سوچ۔ تو دو نکاح حرام نہیں ہے، لیکن دو نکاح اگر آدمی نبھاتا نہیں تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، آدمی کی جینا حرام ہو جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے آدمی۔ جو آدمی دو نکاح کر رہا ہے اس کے لیے اصول کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے چوری سے نہ کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو بغیر بتائے نکاح کرتے ہیں، آ کے عالم صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے کیا؟ اب قاعدے سے کیا کہا جائے گا؟ جواب کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں کا مطلب مولوی صاحب بولے کہ جا کے کرو، اور جا کے آدمی نکاح کر لیتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے پھنس جاتا ہے تو میں نے کہا میں نے فلاں مفتی سے پوچھا تھا، اب پورے اس کے گھر پہ جاتے ہیں۔ یہ معصوم ہے، پھنسانے والا کون ہو گیا؟ اب مفتی صاحب۔ تو بہت سارے لوگ بہت بھولے ہوتے ہیں اور بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں دین کے سلسلے میں۔ دیکھیے، اجازت نہیں کا مطلب، ویسے تو لڑکے کے لیے بھی باپ کی اجازت نہیں ہے۔ اچانک آپ کا بیٹا آ گیا کسی کو لے کے، کیا یہ کون ہے؟ بولے آپ کی بہو ہے۔ ارے دوسروں کو تو چھوڑ، ہم کو تو بتاتا تو، اچانک تو نکاح کر کے آ گیا۔ ہاں میں پوچھا مفتی صاحب سے، باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے؟ ہاں وہ لڑکی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، لڑکے کے لیے نہیں ہے۔ چلے گا آپ کو ایسا؟ کتنا خراب لگے گا آپ کا بیٹا ایسا کر کے آیا تو، پہلے باہر نکالیں گے اس کو کر کے۔ آپ بتائیے، ایسا ہی معاملہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو قاعدے کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا ہے، دلوں کو بھی تو دیکھیے، لوگوں کا دل ٹوٹے گا نا۔ بیوی کا کیا گزرے گی، اچانک اس کو معلوم پڑے گا کہ شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، پھر نہ یہ خوش نہ وہ خوش، دونوں کے بیچ میں یہ بھی نہ خوش، اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، جینے نہیں دیتے اس کو۔ پھر کہاں ہے؟ کوئی آگے پوچھتا ہے یہ گھر پہ گیا کھٹکھٹایا نہیں ہے، وہ گھر پہ جائے کھٹکھٹایا نہیں ہے، کہاں ہے؟ مسجد میں سوئے ہوئے جا کے۔ رات کو بولے جاؤ گھر پہ ہو گیا سب، مجلس ختم، تھوڑی دیر بیٹھنے یار چائے پیئیں گے تھوڑا، کیوں؟ گھر پہ گیا، ادھر بھی گیا تو ٹینشن، ادھر بھی گیا تو ٹینشن۔ تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ کیا ہے؟ ایک آدمی جس کی دو بیویاں ہوں، دیکھیے الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں، سب کے لیے دو بیویاں ضروری نہیں ہے۔ جس کی دو بیویاں ہوں، یعنی سب کی ہوتی ہیں نہیں، جس کی دو بیویاں ہوں، پھر دو میں سے وہ ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا
کہ اس کا آدھا بدن بالکل جھکا ہوا ہوگا، جیسے پیرالائسس ہوتا ہے ویسے آدھا بدن اس کا کیا ہوگا، بالکل جھکا ہوا ہوگا۔ تو یہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی 2 نکاح کرتا ہے اور دونوں میں سے ایک ہی کا ہو جاتا ہے، دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، دونوں میں عدل و انصاف نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو ناخوش ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ بھی اس سے ناخوش ہوگا، اتنا زیادہ ناخوش کہ قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی۔ سزا کبیرہ گناہ ہی پر ملتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ بیوی کے ساتھ عدل نہیں کرنا اور ایک ہی کے ساتھ طرفداری کرنا اور دوسرے کے حقوق نہیں نبھانا۔ اکثر دوسری بیوی ایسی ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اکثر ظلم اس کے ساتھ ہوتا ہے، سماج بھی اس کو ہی دباتا ہے، تو ہمارا معاشرہ آج ایسا ہے۔ تو ایک آدمی بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، بول بتا کے کرے۔ اگر سب خوش ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک بہت مالدار آدمی ہے، بیوی کو سنبھال سکتا ہے، بیوی بھی دیندار ہے، سمجھدار ہے، جانتی ہے سب کچھ اور خوش ہے، وہ شوہر کی خوشی میں اس کی خوشی ہے، اب وہ نکاح کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب نہیں تو یہ ایک نیکی کے لیے کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔